امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ نمبر 7، عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا۔ شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے بندوق کی نوک پر دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر والے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ نمبر 6، ملالے یار۔ ملالے یار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیکا ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے اور اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، انداز ستم۔ انداز ستم ایک پر اعتماد، بے باک اور کند لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام آیت ہے، جو ایک سیمسٹر بریک کے دوران امریکہ سے واپس آتی ہے۔ جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اس کا سامنا اپنے چھوٹے بھائی کے کالج کے دوست وامک سے ہوتا ہے جو ایک مغرور بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ ایک موقع پر وامک اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے آیت نے اسے تھپڑ مارا اور اس کے نتیجے میں بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کر لیا گیا۔ اپنی تحویل میں رہتے ہوئے وامک اسے اس سے شادی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ برقرار رکھتے ہوئے کہ اس کے ساتھ عصمت دری کی جائے گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اور اس کے بعد ازدواجی عصمت دری، تاہم وہ شادی کے کاغذات کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس شخص کو دھمکی دیتا ہے جو ان کا نکاح پڑھاتا ہے۔ اس طرح آیت کو ان کی شادی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 4، عشق تماشا۔ رشنا اور مرہا کزن بہنیں ہیں جو رشنا کی والدہ اور اس کی ساس کے ساتھ رہتی ہیں۔ رشنا کا بھائی وحاج مرہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرہا کی چاچی جان جو کہ رشنا کی ماں ہے اسے کچھ بھی پسند نہیں کرتی اور مرہا کو خاندان کے سامنے خوفناک دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ارحم ایک بیکری میں رشنا کو دیکھتا ہے اور اپنی براؤنیز کی ادائیگی کرتا ہے کیونکہ اس نے خریدی ہوئی پچھلی براؤنی فرش پر گرا دی تھی اور ایک بے ترتیب بچہ اسے لے کر بھاگ گیا۔ ارحم کو فوری طور پر رشنا سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے فون کالز اور تحائف دے کر بھی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور تحفظ استعمال کرتے ہوئے اسے ادا کیا تھا۔
لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں۔ نمبر 2، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرو زماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی آرا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ عماد بٹ بطور حسن اور انم تنویر بطور فریحہ بالترتیب سمیر کے بڑے بھائی اور گیتی کی سب سے چھوٹی پھوپھی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ سمیر اور گیتی ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیتی اور بدر کے درمیان زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے جسے گیتی کبھی قبول نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔